الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سارے بھائی محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وقال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أقربكم إلي يوم القيامة
احسنهم اخلاقا او احسنكم اخلاقا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، آمین کہہ دو۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ اور یہ راستی بھول گئے راس تقوی نو پایا ہی ول میاں، ول کڈنے دا تینوں ول نہیں، جاوی والے او دے جنوں ول میاں۔ تے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، تے تو والے اندر پایا ول میاں، تاج اس وقت ول ول ہو سی جدو رب ہو سی تیرے ول میاں۔ اور صفتہ ساریاں رب دیاں سونیاں نے، صفتہ کن دیاں صفتہ بولو بھائی، صفتہ ساریاں رب دیاں سونیاں نے، پالن ہارو سارے جہان دائے، جڑا ہر ایک شے تے ہے قادر، مالکو زمین آسمان دائے، تے شارگ تو جڑا نزدیک وسے، کوئی نہ حد بننا او دی شان دائے، او دے علم تو کوئی نہیں شے اولے، او دلہ دے بھید سب جان دائے۔ تے عقل من دی نہیں پرے جھوٹ نہیں، کیڑی چل دیئے جدو فرش اتے، گھوڑے نس دے وانگ آواز جاوے، اللہ پاک تائیں ستویں عرش ہوتے۔ تے جمے بال جد کوئی فرعون ظالم، او دی زندگی دی مالا توڑ دے وے، ڈر دی موسیٰ دی ماں صندوق پاکے، پت نیل دریا وچ روڑ دے وے، تے رکھن والا جلال وچ آن کہتے، مارن والے دے گھرانوں ٹور دے وے، کتے اج بھی چھوڑ کے اج میلے، تے 40 سال لی کتے بھی چھوڑ دے وے، تے جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے، موت اس دے نیڑے نہ آن دے میں، نالے اپنے پتنوں پئی پالے، نالے پیاتن خواہ فرعون دے وے، تے ہرے قادیاں تڑا کر پیدا، کیڑے پتھراں دے وچ پال دائے، کون بھائی؟ ہرے قادیاں تڑا کر پیدا، کیڑے پتھراں دے وچ پال دائے، عزازیل نو جدے لئی رد کیتا، انہوں جنتوں کڈ وکھال دائے، جنہوں کھوڑوں گے بائی سٹے آئے، جنہوں کھوڑوں گے بائی سٹے آئے، انہوں مصر دے تخت تے بٹھال دائے،
تے کتے رہ غریب دی رکھ لیندا بختاں وراں دے ماں نبی توڑ دیوے جتوں موسیٰ دے نال دے پار کردا اوتھے فوج فرعون دی روڑ دیوے تے میرے جی دوستو ساہیوال دے رہنے والوں محمدی مسجد دے اندر تشریف لانے والوں میرے سونے مکی مدنی پیغمبر دے خلاف مکے والیاں نے کی منصوبہ بنایا کی پروپوگنڈا کیتا کی تدبیر اختیار کیتی کہن لگے سر قلم محمد دا صلی اللہ پیار سے پھر کہہ دو محبت سے پھر کہہ دو سر قلم محمد دا رل کے کہن لگے سر قلم محمد دا کٹ دئیے قلم کر دئیے رل کے کافرہ متا پکا لے آئے سونے نبی دے گھر دے چار طرفے راتوں رات انہاں گھیرا پا لے آئے نکل گئے حضور نہ پتہ لگا ایسا معجزہ رب وکھا لے آئے تے مارن والے اکھیاں رے مل دے رکھن والے نے آپ بچا لے آئے تے صبح ویلے حضور دے بسترے تے ستا علی نو ویکھ حیران رہ گئے اللہ والے مدینے دے راہ پہ گئے پچھوں ہاتھ مل دے بے ایمان رہ گئے تے کہندے پھڑ کے لب کے مار سٹو ساڈے کولوں جیوندے نس چلا سن کے پیراں دا کھڑک صدیق آکھن حضرت آ گیا جے دشمن پھر چلا تے سونے نبی نے آکھے دوست آئے صبر شکر دانا تو چھڑ پلا اونوں کی پرواہ دشمنا دی ابا بکر ہوئے جدے نال اللہ تے نکل گئے حضور نہ پتہ لگا چپا چپا کمینے چھانے آئے ہیٹ یار ستے مستغار اندر اتے مکڑی نے جالتانے آئے تے بے جرم مکے دے باشندہ اللہ اللہ جناب وٹو صاحب بڑی توجہ طلب بات ہے بے جرم اندر سمجھ آ رہی ہے کیوں بھائی تو انہوں بھی سمجھ آ رہی ہے بے جرم مکے دے باشندہ کیتا دیش نکالا صورت سیرت جس دی آلہ سونا کملی والا صورت سیرت جس دی آلہ سونا کملی والا تے جس نے رب دی توحید سنائی کیتا دو جگ وچ اجالا تاج محبوب سبحانی امت دامت والا نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد مولانا تائیدین شاکر صاحب روایت ہے اکثر محلے کے بچے روایت ہے اکثر محلے کے بچے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت عجب کھیل یہ مصطفیٰ کھیلتے تھے کسے لات ماری کسے توڑ ڈالا بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آبدیدہ ہادی برحق نے فرمایا جفاؤ جور کی آندیاں چلیں طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حمان آ جائیں کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں ملا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو میرے
پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو، توحید کے بیان کرنے سے میں ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا ہے اس کا اور گودا ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھنا پھر یہ عمارت خود بخود گر جائے گی، خود بخود گر جائے گی، خود بخود گر جائے گی۔ اور جاواں صدقے نور ہدایت کولوں، جس ہر تھاں چانن لا چھڑیا، کیتی روشن شمع توحید پیارے، نیرا کفر شرک دا مٹا چھڑیا، کیا کہنے حسن پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڑیا، جاواں صدقے شان محمد تے، رب نبیاں دا امام بنا چھڑیا، تے بھلے باغ والا بھلے راج والا، سونا نبیاں دا امام آیا، یاسین والا طٰہٰ والا، لے کے امن والا پیغام آیا، رب بھیج براق آپ سدے، نوری بن کے بشر دا غلام آیا، تاج اس نبی تے سلام لکھاں، جیڑا لے کے دین اسلام آیا، تے لب لب جس کا تذکرہ مولانا شبیر صاحب فرما رہے تھے، لب لو بے شک جگ سارا، ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں، اکھاں کالیاں شرم و حیا بریاں، نک تکھا وانگ تلوار سائیں، چٹے کپڑے وانگ فرشتے آندے، کالے رنگ دی دسے دستار سائیں، اتے زلفان موڈے آتی کر پلنے آون، ہوندا حسن ویکھو آشکار سائیں، تے تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں بیٹھے، پریشان کیا ہونا ہے، ماشاءاللہ کٹا شریف کھایا ہے، ان کو کیا پریشانی، کوئی پریشانی نہیں ماشاءاللہ، اور کٹا بھی اصل کھایا ہے ماشاءاللہ، اللہ اللہ، لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، سبحان اللہ، جن کی داڑھی شریف نہیں وہ بھی کہہ دو اللہ اللہ۔ حضرت قاری صاحب یہ اوٹ برادری کے جو بزرگ تھے مولانا عبداللہ صاحب اوٹ، میں جب اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں تو آج بھی تاریخ اسلام کے اندر جب بر صغیر میں اہل حدیث کی قیادت کا، توحید و سنت کی قیادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پر مولانا عبداللہ اوڈ کا بھی نام پاتا ہوں۔ اتنے سلفی، اتنے قرآن و سنت سے محبت کرنے والے اور رسم و رواج کو تلوار کے ذریعے کاٹ دینے والے، مبلغ اسلام، مورخ اسلام، مواحد اسلام، خطیب اسلام مولانا عبداللہ اوڈ کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اللہ کرے ان کی اولاد میں، ان کے خاندان میں ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو ان رسم و رواج کو کاٹ کر رکھ دیں اور آج بھی توحید و سنت کی شمع کو روشن کر لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، جنہ دی داڑھی شریف نہیں وہ بھی کہہ دیو سبحان اللہ، لباں کٹیاں داڑھی نال ملیاں، حلیہ سونے نبی امین دائم ورفان۔ بھائی تو ادھر آ جاتے میں اتھے بہ جانا،
آجا لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں حلیہ سونے نبی امین دائے ورفانا کہہ کے رب بولے ایک قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائے جدو رات ہون آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلاں کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے تے پڑھن انگلاں تسبیح رب تائیں ہویاں انگلاں چوں نہراں جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے روما خوش کر دی ود عطر ہوندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے وچوں خوشبو انج ٹہک دیے ہلے خوشبواں دے انج آون جویں شیشی عطر دی مہک دی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے وہ رب العالمین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے میرا رب کچھ نہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ اللہ جس کو کچھ نہ دینا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جزاکم اللہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں آج جمعرات جامع مسجد محمدی اوڈ کالونی اوڈ جامع مسجد محمدی اوڈاں والی ساہیوال کے اندر ایک بڑا ہی اچھوتا پیارا تبلیغی اصلاحی قرآن و سنت پر مبنی درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے اللہ سے دعا ہے اس میں میری اور آپ کی حاضری اللہ قبول فرمائے میں یقین جانو ساہیوال کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں خصوصی طور پر جناب مولانا علامہ قاری شبیر احمد انجم صاحب کا مولانا قاری رضوان صاحب کا جناب وٹو صاحب کا جناب محترم بابو حکیم عبدالستار صاحب کا محترم بھائی جوید اوڈ صاحب کا اور بھائی حاجی محمد شریف صاحب جن کی بیٹی کے نکاح کے موقع پر آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے پہلے پروگرام کی سیٹنگ جو مجھے بتائی گئی تھی وہ یوں تھی کہ نکاح بھی ہو جائے گا اور وہاں پر درس قرآن ہوگا تو میں اس نیت سے آیا تھا پھر بعد میں تھوڑا سا پروگرام تبدیل کر دیا گیا مغرب کے بعد اور میں ممنون ہوں جناب محترم بھائی اشفاق صاحب اشفاق گیسٹ ہاؤس ساہیوال جن کا ایک ریکارڈنگ میں نام ہے وہ بھی خصوصی طور پر ریکارڈنگ کے لیے جناب علامہ قاری شبیر احمد انجم صاحب کی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے آنے پر جناب
محترم مولانا قاری رضوان صاحب، جناب مولانا حسن سلفی صاحب 34 چک والے، اور جناب محترم قاری المقری آسن صاحب جامعہ عزیزیہ سائیوال والے، جناب وٹو صاحب، علامہ قاری شبیر احمد انجم صاحب طور صاحب، اور دیگر ماشاءاللہ دوست احباب نے، بھائی حکیم عبدالستار صاحب، ان لوگوں نے میرا بڑا استقبال کیا اور بڑی آہو بھگت کی، بڑی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس انداز میں پہلے آتے تھے جامعہ بدر علی اسلامیہ، وہاں پر بس آ کے قادر آباد سے چلے جاتے تھے، لیکن اب کی بار شہر کے اندر دوسری یا تیسری مرتبہ یہ میری حاضری ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جس ہماری بیٹی کی شادی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے نکاح میں اپنی رحمت کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ اس جوڑے کو امن و سلامتی عطا فرمائے، اللہ اس جوڑے کو اپنے در کا فقیر بنائے، غیروں کی فقیری سے محفوظ فرمائے، حلال روزی وافر نصیب فرمائے، اور اللہ انہیں ہمیشہ تا زندگی پکا سچا نمازی بنائے، اور مولا کریم اس جوڑے کو بڑوں کا ادب احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی توفیق نصیب فرمائے، صبر والی اور شکر والی اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستوں، ابھی حضرت علامہ شبیر صاحب دین اور ایمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس دین اور ایمان کی اللہ نے بڑی قدر کی ہے، اللہ کے نبیوں نے بڑی قدر کی ہے، صحابہ آل بیت نے بڑی قدر کی ہے، اور یہ دین اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ جو امن، جو آشتی، جو امان، جو محبت، جو پیار، جو عظمت، جو رفت، جو شان اللہ نے دین اسلام میں رکھی ہے، یہ کسی دین میں نہیں ہے۔ اس میں عورت کی عزت ہے، بندے کی عزت ہے، شوہر کی عزت ہے، اس کی بیوی کی عزت ہے، باپ کی عزت ہے، ماں کی عزت ہے، بہن کی عزت ہے، امام کی عزت ہے، خطیب کی عزت ہے۔ یقین جانو، بڑا زور لگا لیا یورپ نے، انگریزوں نے، اسلام دشمن لوگوں نے، کفر نے بڑا زور لگا لیا، نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے کہ ہم اس پاکستانی قوم کو، اس امت مسلمہ کو بغیرت بنا دیں گے، مادر پیدر آزاد بنا دیں گے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم تا قیامت وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس دین کی حفاظت میرے رب کے ذمہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کا دین غالب ہوگا، غالب ہوگا، ہمیشہ غالب ہوگا۔ اور یاد رکھو، وہ لوگ جو کفر کے پسند کرنے والے، جو کافروں کے طور طریقے سے محبت کرنے والے، جو یورپی ممالک کی تعریفیں اور ان کے دانے گنانے والے، وہ یہ سن لے، رب کعبہ کی قسم ہے، جو امن، جو امان، جو عزت، جو شان، جو رحمت، جو برکت اللہ نے دین میں رکھی ہے، یہ کسی اور طریقے میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مادر پیدر آزادی دلوائیں گے،
ان کی کوشش ہے، انہوں نے اپنے علاقے میں یورپ میں ایسا کر بھی دیا ہے، بچہ جب 12-13 سال کا ہوتا ہے، ماں کدھر ہے باپ کدھر ہے بچہ کدھر ہے ان کو فکر ہی نہیں، آزاد کر دیتے ہیں، ماں کی قدر نہیں، بہن کی قدر نہیں، باپ کی قدر نہیں ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر اللہ نے یہ شان رکھی ہے، اور میں حدیث پاک سنا دوں، نبی کریم جناب محمد محبت سے پھر کہہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آتا ہے، جوان بچہ ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے دکان بنائی ہے، روزانہ اچھی اچھی چیزیں لا کے رکھتا ہوں، دکان سجاتا ہوں، دکان کو بھر دیتا ہوں، میرے ابا جی آتے ہیں اچھی اچھی چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں، میرے ابا جی نے میری دکان خالی کر دی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پاک نبی نے اس کے والد گرامی کو بلایا، اس کی بات بھی سنی، سن کے میرے پاک نبی نے فیصلہ کیا دیا، اللہ پوری دنیا میرے نبی کے فیصلے کو سلام کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بچے سن، انتا ومالک لابیکا، تو اور تیرا مال تیرے ابے کا ہے، سبحان اللہ، تو اور تیرا مال تیرے ابا جی کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ آج زندگی کے اندر ہم نے کیس دیکھے ہیں، سول میں، سیشن میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، بچے یورپ کے اس معاشرے سے متاثر ہو کر زندگی میں اپنے ابا جی ماں باپ کو کہتے ہیں میرا حصہ مجھے دو، میرا حصہ مجھے دو، کوئی تیرا حصہ نہیں ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کا ہے، ان کے مرنے کے بعد جس طرح تقسیم ہوگا تمہیں حصہ مل جائے گا، زندگی کے اندر تمہارا سارا مال تمہارے ماں باپ کا ہے۔ غلط مطالبہ ہے، اور یاد رکھو، اس لیے میرے پاک نبی نے ابا جی کی شان کے متعلق فرمایا میرے پاک نبی نے رضا الرب فی رضا الوالد، سبحان اللہ کہہ دو، حضرت حدیث صحیح ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس کا ابا راضی ہے اس پہ اللہ بھی راضی ہے، اور جس کا ابا ناراض ہے اس پہ اللہ بھی ناراض ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا یہ جو باب ہے اوسط من ابواب الجنہ، یہ باب جنت کا سب سے درمیانہ پیارا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ راضی ہے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اگر باپ راضی نہیں ہے تو جنت کا مین گیٹ بند ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، کیا شان ماں باپ کی اسلام نے بنائی، اور بیٹی کی کتنی شان بنائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نوٹ کرنا، من کانت لہو ابنتان او بنتان او اختان فادبہما فاحسن تادیبہما وعلمہما فاحسن تعلیمہما الا ادخلتاہ الجنہ۔ جس شخص کو میرے اللہ نے 2 بہنیں دی ہوں یا 2 بیٹیاں دی ہوں، وہ ان کی خدمت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پھر ان کو تعلیم دلواتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تربیت سکھاتا ہے، پھر اچھے طریقے سے انہیں شادی کر کے نکاح کر کے رخصت کرتا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا چاہے 2 بہنوں کی خدمت کی ہے یا 2 بیٹیوں کی خدمت کی ہے، یہ دونوں بہنیں دونوں بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ ایک تھی
تیسری حدیث بھی سن لو. فرمایا جو بیٹیوں کے متعلق آزمایا گیا, بیٹیوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے, بیٹے کی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن بیٹیوں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو بیٹیوں کے متعلق آزمایا گیا, بیٹیوں کے متعلق اسے تکلیفیں آئیں, پریشان کیا گیا, بیٹیوں کے متعلق تکلیفیں برداشت کرنے کے متعلق, کرنے والے کے متعلق میرے نبی نے فرمایا وہ اور میں جنت میں اکٹھے جائیں گے. بیٹیوں کی تربیت. اس لیے میرے بھائی یہ سب کچھ دین اسلام کے اندر ہے, دین اسلام کے اندر ہے. ایک شخص کہنے لگا جی میرا ایک بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, وہ میری بہت ہی خدمت کرتا ہے, دوسرے مجھے پوچھتے بھی نہیں, تو میں اس کو کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہتا ہوں, وہ مکان دے دوں یا اس کو 2-4 مرلے زیادہ دے دوں یا کوئی ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں اور زندگی میں دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھو, اے دلو بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو, اے دلو ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو, انصاف کرو, یہ تقوی کے قریب ہے. اگر زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ ہدیہ گفٹ تحفہ دینا چاہتے ہو تو پھر بچے اور بچیوں کو برابر برابر تقسیم کر دو, پھر برابر تقسیم کر. کتنا پیارا دین ہے, کتنا پیارا مذہب ہے. اور اللہ میں قربان جاؤں میرے پاک نبی کی سیرت طیبہ, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. حضور کی ہستی اللہ کی نعمت ہے, میرے نبی کی شان اللہ کی نعمت ہے, میرے نبی کی سیرت اللہ کی نعمت ہے, میرے نبی کی صورت اللہ کی نعمت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بے مثال ہے, جوانی بے مثال ہے, بڑھاپا بے مثال ہے. میرے نبی کی تجارت بے مثال ہے, میرے نبی کی عبادت بے مثال ہے, میرے نبی کا بکریاں چرانا بے مثال ہے, میرے نبی کا عدل و انصاف بے مثال ہے, میرے نبی کا بولنا چلنا بے مثال ہے, میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا بے مثال ہے. میرے پاک نبی کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال ہے. اس لیے میرے رب نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. البتہ تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محمد کی ذات ہے. سبحان اللہ. صورت تو اعلیٰ ہی ہے, سیرت بھی اعلیٰ ہے. اور قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. میرے نبی کا اخلاق, میرے نبی کی نرمی, میرے نبی کی ذات, اللہ کی نعمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر شے میرے نبی کی اعلیٰ, میرے نبی کا دین اعلیٰ, میرے نبی کی صورت اعلیٰ, میرے نبی کی سیرت اعلیٰ, میرے نبی کی تبلیغ اعلیٰ, میرے نبی کی عظمت اعلیٰ, میرے نبی کی تجارت اعلیٰ, میرے نبی کی عبادت اعلیٰ, میرے نبی کی امامت و خطابت اعلیٰ, ہر شے اعلیٰ. اللہ نے میرے سونے نبی کی ذات امت کے لیے نمونہ بنا دی. اس لیے میں نے عرض کیا حضرت کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی, اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی. حمداں اللہ دیا کریے ہر ویلے اس تو ڈریے, اوہ فریاد سندا کون؟ اوہ فریاد سندا ہر ایک فقیر دی,
اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور سونے نے طائف جا کے دین لی مارا کھا کے ہر جاتے گونج پائی او دی تکبیر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی اور لگو لہان گویا جسم قربان گویا اللہ نو قدر پوچھ لے شیما دے ویر دی اچیاں تو اچھی بولی بولی میرے پیر دی سید سرداراں دائے شافع گنہگاراں دائے کتنی عظیم شان و شوکت میرے پیر دی اچیاں تو اچھی بولی بدر منیر دی سونا معراج والا لڑ لگیاں دی لاج والا اللہ ودھائی شان شیما دے ویر دی اچیاں دور میرے دوست بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میں بھی ان کی محبت کو یاد رکھتا ہوں اور ان کی جو محبت ہے اللہ اللہ ان کی محبت کے پیش نظر میں عرض کرتا ہوں آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں تیرے دل دے وچ ٹھنڈ پاواں ذرا سبحان اللہ کہہ دو محبت سے پھر کہہ دو تیرے دل دے وچ ٹھنڈ پاواں شانہ پیر دیاں بدر بدر منیر دیاں آیاتیں نو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودھائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے ہی سے آئیاں نے کیوں میں رسمت عمل کماواں کیوں میں رسمت عمل کماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آیاتیں نو شان سناواں شانہ پیر دیاں سونا مکی مدنی پیر بنایا ہے پٹکا محمد دا گل وچ پایا ہے کتھے جاواں چھڈے کے سبحان اللہ کہہ دیں ذرا کتھے جاواں چھڈے کے جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں سارے صحابہ مدنی دے پیروکار نے وادی کے دوجے کولو مدنی دے یار نے اونا نبی تو واریاں ماواں اونا نبی تو واریاں ماواں شانہ پیر دیاں بدر منی اور میں نے ایک شعر پڑھنا ہے لیکن میں آپ سے ایک بڑی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں اور بڑے ایمانی جوش کا مطالبہ کرتا ہوں اور یہ بھی کہ توجہ میری طرف کرنی ہے یہ شعر بڑا ایمان افروز شعر ہے پھر میں نے اپنی تقریر شروع کرنی ہے ابھی میری تقریر کا آغاز ہے پھر میں نے بیان شروع کرنا ہے تو ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کو قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان صحابہ زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد قائدین
شاکر صاحب قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں وچ رول جاواں او دے قدماں وچ رول جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آیاتیں نوں کہندا جبریل جگاں دے لاڑیا کون کھلوے تیرے اگے باجوں پیاریا اس امام تو صدقے جاواں سبحان اللہ اس امام تو صدقے جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آیاتیں نوں شان سناواں تاج تینوں پیر دتا اللہ بے مثال ہے سارے تو اچا مائی آمنہ دا لال ہے او دا لکھ لکھ شکر اداواں کندہ بھائی او دا لکھ لکھ شکر اداواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آیاتیں نوں پہلی پہلی وحی ہے پہلا پہلا پیغام ہے غار حرا دے اندر میرے سونے نبی اللہ دی عبادت کر رہے نے نوافل پڑھ رہے نے جو اللہ دی طرفوں بندگی سی میرے نبی کر رہے نے یکا جک جبریل امین آئے میرے سونے نبی دے نال ملاقات سلام دعا پہلا جملہ بولیا اقرا پڑھ میرے نبی فرما دینے مانا بیکارین میں پڑھیا ہویا نہیں پھر کیا اقرا پڑھ فرمایا میں تینوں سچی گل دسیے میں پڑھیا ہویا نہیں کیونکہ جڑا نبی ہوندا ہے جناب طور صاحب تسی تے سیرت پڑھی ہے جڑے نبی ہوندے اوندا دنیا تے کوئی استاد نہیں ہوندا نبیاں دا استاد خود رب العالمین ہوندا آپ نے سچ بولیا میں پڑھیا گویا نہیں حدیث چاند ہے بخاری شریف میرے نبی نو جفا پا لیا سینے نال چمٹا لیا تے کہندے جبریل اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میرے نبی نو سینے لا لیا تے فرمان لگے اس رب دے نام نال پڑھ جس رب نے انسان نو جمے ہوئے خون تو پیدا کیتا جڑا رب بڑیاں عزتاں والا ہے بڑیاں شاناں والا ہے بڑیاں عظمتاں والا ہے جس رب نے بندے نو قلم دے ذریعے علم سکھایا ہے وہ کچھ سکھایا جو بندہ جاندہ ہی نہیں سی میرے سونے نبی کب دے پریشانی دل کب کبھی تاری ہے کانپنے لگے کب کی صورت میں غار سے نیچے اترے سیدھا اپنے گھر گئے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ والی زملونی دسرونی چادر دے دو کمبل دے دو اللہ اللہ چادر اڑا دو کمبل اڑا دو ہائے اللہ میں قربان جاؤں فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے سر کے تاج کیا ہوا کیا مسئلہ ہے کیا ٹینشن ہے کیوں کانپ رہے ہیں کیوں پریشان ہیں فرمایا میں کچھ ایسی چیزاں ویکھیاں نے میں دس نہیں سکتا مینوں شک پیندا ہے میری حالت خراب ہو رہی ہے بس مینوں کچھ پتہ نہیں لگدا کی بنے گا ماں جی فرما دیاں نے سونے مینوں دسو ہویا کیے انجنج ہویا ہے ماں جی کہندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا میرے سونے سر دے تاج اللہ دی قسم توانوں کچھ بھی نہیں ہونا سبحان اللہ فرمایا میری حالت خراب ہے
تو کہنی ہے کچھ بھی نہیں ہونا، گل کی ہے؟ فرماندیاں نے گل اے ہے میں جڑی تواڈے نال تھوڑی جی زندگی گزاری ہے، میں تواڈا چلنا پھرنا ویکھیا، سبحان اللہ کہہ دے، میں اٹھنا بیٹھنا ویکھیا، میں بکریاں چراندا ویکھیا، میں منڈیاں چ کاروبار کردا ویکھیا، میں دکانداریاں کردیاں ویکھیاں، میں فیصلے کردا ویکھیا، میں تانوں کاروبار بازار چ ویکھیا ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرا رب توانوں کدے بھی رسوا نہیں کرے گا۔ فرمایا ختیجہ کیوں، وجہ کی ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، او دی وجہ 5 وجہ نے، سبحان اللہ، کنیاں وجہ؟ 5 وجہ میں جڑیاں دیکھیاں نے، میں نوٹ کیتیاں نے، میں نوٹ کیتیاں نے، میں بڑے دھیان نال تواڈے نال شادی کیتی ہے، میں بڑیاں گلاں نوٹ کیتیاں نے۔ پہلے نمبر تے انک لتصل الرحم، سونیا دنیا رشتے توڑ دیے تے محمد جوڑ دائے، جڑا جوڑ دائے او دی میرا رب حفاظت کر دائے۔ وَتَحْمِلَ الْكَلَّا، جدا بوجھ کوئی نہ چکے او دا بوجھ محمد چک لیندہ ہے۔ اور میں اور تواڈی ایک خوبی ویکھی ہے، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جدا سہارا کوئی نہیں بندا او دا سہارا محمد بن جاندہ ہے۔ ایک میں اور تواڈی خوبی ویکھی ہے، وَتَقْرِي ضَعِیفَا، مہمان آ جاندہ ہے تواڈیاں اڈیاں پوئیں تے نہیں لگ دیاں۔ اللہ اللہ، ساڑھے شہرہ تور صاحب رواج ہے، لاہور چ اس تو بڑا رواج ہے، جدوں مہمان آ جائے گلی بدل لین گے، کیوں؟ اینا ٹائم ہی نہیں، بوتل پیانی پے گی، کول بٹھانا پے گا، حال پوچھنے پین گے، میرے کول اینا ٹائم ہی کوئی نہیں، میرا گاگ پیا جاندہ ہے، ہائے ہائے۔ پر میں سونے دے قربان جاواں، ماں جی فرما دیے نے سونیا مہمان آ جاندہ ہے، جب تک وہ دی خدمت نہ کر لو توانوں چین ہی نہیں آندہ۔ ایک دن ایک مہمان آیا، میرے سونے نبی نے گھر پیغام بھیجا، کوئی شے کھان لی لے کے آؤ، کہ جی کچھ نہیں ہے گا، دوسری بیوی تیسری بیوی کوئی کارچ چیز نہیں ملی، تے میرے سونے نبی نے اعلان کر دیتا، اوہ میرے دوستوں، میرے مقتدیوں، میرے امتیوں، میرے یاروں، جڑا میرے مہمان دی آج رات خدمت کرے گا، پیٹ پر کے کھانا کھلائے گا، میں محمد دی ضمانت دیاں گا۔ ایک دن ایک مہمان آیا، میرے نبی دے کار آیا، اللہ اللہ، ایک بکری دا دودھ پی گیا، دجی دا او بھی پی گیا، تیجی دا 7 بکریاں دا دودھ پی گیا، رات ستا تے بسترہ خراب ہو گیا، تے شرم دے مارے دنے چھپ کر کے نکل گیا، کوئی شے رہ گئی، واپس مڑیا، دن چڑے لین آیا، تے کی بول دے سیرت دے اندر ذکر ہے، زاد المعاد دے اندر سیرت النبی دے اندر آن کے ویکھ دائے، او دا گندہ بسترہ محمد اتھا نال صاف کر رہے آئے، ہائے ہائے ہائے، انہیں مہمان نواز وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، تے جتھے سچی گل دا موقع آندے لوکی آندے ووٹ گویچن گے، ایتھو پیچھے ہی رہو تے چنگائے، ووٹاں تو ڈر دیاں پیچھاں، پر میں اس لیڈر تے قربان جاواں جتھے سچی گل کرنی پیندی ہے، محمد میدان وچ آ جاندا ہے۔ اس واسطے تے میں عرض کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے، مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے، اللہ کا دے قرآن دی تفسیر من لے آئے، مدنی مدینے والا اساں پیر من لے آئے، اور میں تنوار دیواں
تے منوار دیواں رب دے پیارے چن تو میں چنوار دیواں اولاد بیوی بچے وطن وار دیواں رب دے پیارے پھول تو اے چمن وار دیواں کیونکہ مدنی مدینے والا اساں پیر من لے آئے اور میرے دوستوں اور برادری نال خصوصی طور تے متوجہ ہو رہے ہیں میدان حشر دے اندر لگنی جدوں پیاسے سانو تے انشاءاللہ حوضے کوثر دی آسے حق شفاعت بھی میرے نبی دے پاس ہیں اسایوں تے انشاءاللہ کدے ہونا نہ اداس ہے بھلا کیوں کیونکہ مدنی مدینے والا اساں پیر من لے آئے اور کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے انشاءاللہ کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتھے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے جتھے ہر نے کی بدینو اللہ نے تولنا ہے کر لے نبی دی طاعت کیوں تاج رولنا ہے مدنی مدینے والا اللہ اللہ اے نام محمد ایڈا سونا جدو عاشق منہ علاوے ایک لب دجے دا لب تائیں کٹ کٹ جفیاں پاوے اے محمد اللہ اللہ اے میم محمد نہیں او میم لوگو جنو سمجھن عام میم لوکی اے میم محبت دا بیج سونا سمجھن عالم علیم حکیم لوکی تے اس میم نے مولیا جگ سارا کرن روس اے روس تیر جین تعظیم لوکھی سمسام اس میم تے میں مٹھا ایویں ظاہر کین حکیم لوکی اس واسطے میں اپنی آخری بات کہہ کے اجازت چاہواں گا سونے نبی دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال میں عرض کر دینا چاہنا اللہ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے انشاءاللہ کہہ دے اللہ سونے نبی دی سیرت چلن دی توفیق بخش اللہ عمل دی توفیق بخش بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے انشاءاللہ کہہ دے ایک باری پھر کہہ دے لہون ذرا جاگ کے بیٹھنا جی آخری بات ہے با اللہ اللہ بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے کھاں تو رب دا گاں تو رب دا ہر ویلے مل اکو دربار جے جنت جانا ہے بن جاتا بیدار اور اکو داتا اکو ہی مشکل کشا سبحان اللہ کہہ دو تھک گئے ذرا پھر کہو بات سمجھ آ رہی اکو داتا اکو ہی یا اللہ اوڈا چ جنیاں بھی کمیاں کوتاہیاں نے
پر تیرا در چھڑ کے کتے چوک دے نہیں، اللہ انہاں نو معاف فرما دے، اللہ انہاں دے بیماراں نو شفا عطا فرما دے، اللہ سب مسلمانوں نو شفا عطا فرما دے۔ اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمال دربار جے جنت جانا ہے، بن جاتا بیدار جے جنت اور ہنے حضرت صحابہ دی بات کر رہے سن، باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا، باپ مشرک بیٹا خادم سونے دا، لیا ہو جے پیار جے جنت جانا ہے، اور جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے انشاءاللہ، جے کو سردا جام نبی تو پینا ہے، کر سنت نال پیار جے جنت جانا ہے، بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، اور پنجے ویلے اللہ دے گھر حاضر ہو انشاءاللہ۔ اذان سن کے آؤ گے؟ اللہ تو انہوں سارے پکا سچا نمازی بنائے۔ پنجے ویلے اللہ دے گھر حاضر ہو، منگ معافی گنہگار جے جنت جانا ہے، بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، کل نبی نال پیار جے جنت جانا ہے۔ میرے بڑے بھائی بابو حکیم عبدالستار صاحب، ان کی بڑی محبت ہے، میں راول پنڈی میں ہوتا ہوں، وہ راول پنڈی پہنچ جاتے ہیں، میں اسلام آباد ہوتا ہوں، وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، میں سائی وال میں ہوتا ہوں، وہ سائی وال آ جاتے ہیں، میں کراچی میں ہوتا ہوں، وہ کراچی میں رابطہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی محبت اور باقی علماء کی محبت، حاجی شریف صاحب کی محبت، بھائی جاوید اوڈ صاحب ان کی محبت، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اللہ اس مسجد کو اسلام کا قلعہ بنائے، اسلام کا مرکز بنائے، اللہ اس کو اور وسیع فرمائے، اور مولا کریم ہم سب کو اپنے پیارے نبی سے سچی محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس بچی کی شادی ہے اللہ اس کے نکاح میں برکت نصیب فرمائے، صلہ رحمی کا سبب بنائے، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جناب ہمارے ایک بھائی فرما رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ پاک، جس بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ پاک ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح محترم بھائی اشفاق صاحب کے والد گرامی بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کے والد کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح مجھے ٹیلی فون پر بتایا گیا کہ ہمارے ایک دوست شیخ عارف صاحب، ان کا چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، دعا ہے اللہ پاک اس بچے کو ماں باپ کی نجات کا سبب بنائے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے پروگرام ترتیب دیا، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، انتظامیہ ہے، بابو جی ہیں، حاجی شریف صاحب ہیں، جاوید صاحب ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ بقیہ پروگرام جناب قاری شبیر احمد انجم صاحب وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ آج جو نکاح ہوا اس میں برکتیں نصیب فرما، صلہ رحمی کا سبب بنا، رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اللہ جو کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ اس مسجد کو اسلام کا مرکز بنا دے، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔